اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ پوچھا گیا کہ یہ کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا میں زنا کی مرتکب ہونے والی، غیر محرم کو اپنے جسم کو ہاتھ لگانے کا موقع جو دیتی تھی اس کو پستانوں کے بل لٹکا دیا جائے گا۔ آج کے دور میں اس گناہ کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے نا وہ سیل فون ہے۔ اس گناہ کا اس وقت جو سب سے زیادہ، یعنی ایک زمانہ تھا کہ موسیقی اس کا ذریعہ تھا، پھر ایک زمانہ آ گیا کہ ٹی وی اس کا ذریعہ بن گیا، آج وہ زمانہ ہے کہ سیل فون اس کا ذریعہ ہے۔ شریفوں کے گھروں میں بچے، شریفوں کے گھروں میں بچیاں اس ہیل فون کی وجہ سے ناجائز تعلق میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ چونکہ ہم سے نوجوان پوچھتے رہتے ہیں نا مسئلے، پھنستے ہیں تو بھی آتے ہیں، آدمی پریشان ہوتا ہے تو یا پیر کو بتاتا ہے یا حکیم کو بتاتا ہے۔ حکیم کو بتاتے ہیں جسمانی علاج کے لیے اور پیر کو بتاتے ہیں روحانی علاج کے لیے۔ تو ہم نے کم از کم 100 بچوں سے انٹرویو کیے۔ یہ حیار پاک دامنی جو کتاب لکھی نا یا لکھ رہے ہیں تو اس کو ہم نے حقیقت پر مبنی بنایا۔ 100 بچے جو ان گناہوں میں ملوث رہے تھے ان کو ہم نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، باقاعدہ انٹرویو کیا مختلف ملکوں میں۔ یہ بات سامنے آئی کہ اس وقت اس گناہ کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کا سیل فون بنا۔ SMS میسج، خرچہ بھی کوئی نہیں اور بیڈ روم میں کمبل کے اندر سے SMS پہنچے ہوئے۔ ماں باپ کو کیا پتا کہ بیٹا میسج سن رہا ہے یا بیٹی میسج سن رہی۔ ایک دوسرے کو صبح کے وقت جگاتے ہیں، وہ اس کو جگا رہے ہیں، وہ اس کو جگا رہی، اور اوپر سے سیل فون کی بجائے بیل کے اوپر سے وائبریشن آ گئی۔ ایک مصیبت کہ اگر ہے بھی صحیح کسی کے پاس تو ساتھ والے کو پتہ نہیں، وہ بس جیسے دل دھڑکتا ہے نا وہ دل ہی دھڑکتا ہے۔ اور آج کل تو مدرسے میں آنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں سیل فون ہے۔ ابھی میں ایک ملک سے آیا ہوں تو وہاں ایک عالم کہنے لگے کہ میں نے اپنی کلاس کے بچوں کی اچانک تلاشی لی تو 9 چھوٹے بچوں کے جیبوں سے سیل فون نکلے۔ اس لیے یہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ آج بہانے بڑے، ابو میں سکول میں ہوتی ہوں تو پھر بتانا پڑتا ہے میں کہاں پہ ہوں، کچھ ہو جاتا ہے، سب بہانے ہیں، سب جھوٹ ہے، مقصد کوئی اور ہوتا ہے۔ تو کوئی ضرورت نہیں نئے نئے ماڈل کے فون لے کے دینے کی۔ اور ہمارے سامنے تو ایسے کیس آئے کہ جو بد کردار نوجوان ہوتے ہیں وہ خود سیل فون لے کے اس بچی تک پہنچا دیتے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سیل فون ہے یا نہیں، اس کے ہاتھ میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، بل بھی کوئی پے کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ کہنے لگے جی جہاں دل کی بات ہوتی ہے وہاں بل کی بات کیا ہوتی ہے۔ 2 مہینے پہلے ایک ملک کا سفر کر کے میں آیا، اس ملک میں ایک باپردہ بچی نے سیل فون کے ذریعے کسی نوجوان کے ساتھ اتنا تعلق بڑھایا کہ خفیہ نکاح کر لیا، 3 سال تک ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، اور لڑکے لڑکی کا نکاح ہے، اور یہ پردہ دار بچی ہے اور نیکوکار گھرانے کی بچی ہے۔ جب یہ واقعات پیش آنے لگے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ کس قدر خطرناک چیز ہے۔ اس لیے اس کو میں ہیل فون کہتا ہوں۔
یہ فون نہیں، یہ خون ہے، عزتوں کا خون ہے، پکی بات ہے. اس لیے اس کا دشمن بن جائیے اور اس کو بس مقصد کے لیے استعمال کیجیے، اپنے بزنس کے لیے. ہمارے تجربے میں یہ بات آئی اور علم میں یہ بات آئی کہ بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بات کر رہا تھا. کیا رونا روئے ہم. اس لیے اپنے گھروں میں سیل فون کا استعمال لمیٹڈ رکھیے، فقط کام کی حد تک، فقط بزنس کی حد تک.